جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اس اللہ ایشور کے نام سے زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ سب کا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ کائنات اس نے بنائی، کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ اس کی پہچان قرآن مجید میں دی گئی ہے، بے شمار پہچان ہیں، لیکن ایک پہچان میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی پہچان قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تنہا اکیلا، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس سے اوپر نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے کمزور ہے، بے بس ہے، مگر وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہے۔ سمجھنے بات کو غور سے ہم، یہ اصلی جو سنسار کا مالک ہے اس کی پہچان ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کائنات میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے، انت بھی ہے۔ جس کی شروعات اور انت ہو اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ اور اللہ تعالیٰ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو یہ ہے ہر چیز کا سچا مالک۔ اب اس نے اپنی عبادت کرنے کے لیے فرشتے پیدا کیے، جنات پیدا کیے، اور پھر ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ جو سنسار میں مجھے پہچان کر، میرے حکموں کو جان کر مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ میرا جنت کا ہمیشہ کا جیون، جنت کا انعام پائے گا، کامیابی کا جیون پائے گا۔ اور جو دنیا میں بھٹک کے آئے گا، ظلم جاستی کر کے آئے گا، فساد پھیلا کے آئے گا، شیطان کے راستے پہ چل کے آئے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد اللہ کی سزا پائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب یہ کائنات اسی تحت چل رہی ہے۔ جب دنیا میں بچہ پیدا ہو کے آتا ہے، بہت لوگ گمراہ ہیں دنیا میں، جو جیون کا صحیح مقصد نہیں سمجھ پاتے، کہیں سے کہیں لوگ دوڑ لگا رہے ہیں دنیا میں، لیکن اصل جیون کا مقصد یہی ہے کہ مالک جب ہمیں دنیا میں پیدا کر کے بھیجتا ہے تو دنیا کی محبت ہمارے دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے، دنیا کی سکھ سامگری میں انسان کھو جاتا ہے، اسی کو جو ہے سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو انسان کے دل دماغ میں دنیا کے سپنے، تمنائیں اور یہ سب چیزیں، جیون جینے کی جو شکتی ہے اس کے اندر بھر جاتی ہے، جیون جینے کی طاقت، اس کے اندر شکتی جو ہے، مال کی دوڑ، حرص و ہوس، مال کی محبت، دنیا کی محبت بھر جاتی ہے۔ تو اسی پرکار سے جو انسان اس دنیا کی محبت چھوڑ کر اس کائنات میں جیون کی حقیقت پہ غور کر کے کہ یہاں سے ہم کبھی بھی مر کے جا سکتے ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ ہمیں یہاں سے کبھی بھی بلا سکتا ہے، تو لہٰذا ہم دنیا کے دھوکے میں دل نہ بہلائیں، دنیا کی مال دولت کی دوڑ نہ لگائیں، اپنے مالک کی طرف دوڑ لگائیں، اسے راضی کریں، اسے راضی کر کے جائیں، پھر اس نقلی جیون کے بدلے میں وہ ہمیشہ کا پھر اصلی جیون دے گا، اس دنیا کے بدلے میں جنت کی دنیا دے گا، اور جو اس دنیا میں اسے ناراض کر کے جائے وہ سزا پائے گا۔ یہ نقلی جیون دیا گیا ہے کچھ سمے کے لیے، اور دنیا میں جو کچھ ہے نظر کا دھوکہ ہے انسان کے لیے، تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون سچا ثابت ہوتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کون ایماندار ثابت ہوتا ہے اور کون بے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جیون دینے کے بعد فوراً ہمیں جوانی دی، جوانی کے پیچھے بیماری لگا دی تاکہ دنیا میں ہم مزے نہ کر سکیں، اور کہا بھی گیا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں دنیا کا جیون مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ دھرتی پہ کچھ سمے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے دیا ہے، پریکشا لینے کے لیے دیا ہے۔ آپ اس جیون میں کیا مزے کریں گے جو جیون دکھوں سے گھرا ہوا ہو، تکلیفوں سے گھرا ہوا ہو، بیماریوں سے گھرا ہوا ہو، غموں سے گھرا ہوا ہو، خطروں سے گھرا ہوا ہو، موت کے پنجوں میں گھرا ہوا ہو، آپ اس جیون میں کیا مزے کریں گے؟ تو وہ جیون ایک امتحان ہے،
ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کچھ سمے کا امتحان ہے۔ انسان کو جیون دیا، جیون دینے کے بعد زندگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے موت لگا دی کہ دنیا میں یہ دل نہ لگا پائے، اور صحت کے پیچھے بیماری لگا دی، جوانی کے پیچھے بیماری لگا دی، سکھ کے پیچھے دکھ لگا دیا۔ تو اس دنیا میں دکھوں کی، خطروں کی، موت کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی برسات ہے۔ کیوں؟ قدرت کی طرف سے، تاکہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آئے۔ اب موت کے بعد کی زندگی سے پردہ گر رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو پھر کوئی بھی انسان دنیا میں بے ایمانی نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، برائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جنت کا جیون اتنا انمول ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہے۔ وہ اسی کو ملے گا جو اس دنیا میں چھٹ کے مرے گا، اچھا بن کے مرے گا۔ دنیا کا سسٹم ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کھرا بالکل کھرا ثابت ہو کر چھٹ کے مر جائے، اور برا انسان بالکل برا ثابت ہو کر چھٹ کے مر جائے، تاکہ مرنے کے بعد اپنے کرموں کا بھرپور بدلہ پائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور مثال سے آپ بات کو سمجھیں۔ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم تو ضرور کرے گی کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ہمیں بنانے والا ہے، اور ہمیں اس نے جیون دیا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور ایک مالک ہے۔ اب دیکھیے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مان لیجئے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو کہیں کرم کرنے کے لیے بھیجے، کچھ کام کرنے کے لیے بھیجے۔ مان لو کہ اس کے جو ہے سات آٹھ لڑکے ہیں، اس نے کہیں بھیج دیے کہ بھئی میرا یہ حکم ہے اور اس کام کو ایسے کر کے آنا، میرے حکم کو پورا کر کے آنا صحیح طریقے سے۔ اب کچھ اولاد باپ سے ڈر کر کے اور باپ کے حکم کو یاد کر کے اور صحیح طرح اس کے حکم کو پورا کرے، اور کچھ اولاد نڈر ہو کر کے اپنی منمانی کرے، جو کام دیا گیا ہے اس کو صحیح سے انجام نہ دے۔ جیسے باپ اولاد کے بھلے کے لیے حکم دیتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ باپ ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے اس کے بھلے کے لیے حکم دیتے ہیں، مگر وہ سمجھتا ہے الٹا۔ تو جیسے باپ نے اپنی اولاد کو بھیجا کرم کرنے کے لیے، اسی پرکار سے ساری کائنات کا مالک ایک ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے۔ اب دیکھیے، باپ سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ باپ بننے سے پوتر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کیا سنایا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا کوئی پیٹ نہیں ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ اب جو سنسار میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے۔ تو اللہ باپ ہونے سے یا اولاد ہونے سے پوتر ہے۔ یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ تو اسی پرکار سے ساری دنیا کے انسانوں کا مالک ایک ہے۔ اب اس نے یہ کائنات بنائی، اور اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون اسے پہچان کر اور کون اسے دنیا سے راضی کر کے مر کے جاتا ہے۔ جو راضی کر کے جائے گا وہ سورگ کا انعام پائے گا، جنت کا انعام پائے گا۔ جو ناراض کر کے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھے برے لوگ یہاں چھٹ رہے ہیں۔ جو ظالم ہے وہ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو چاہو کرتے پھرو، کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک مالک نے بنایا ہے، یہ آنکھ ناک کان یہ اس نے بنائے ہیں، اور ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ ہاں، تو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو سمجھاؤ گے بھی تو نہیں مانیں گے، وہ تو وہ چھٹ رہے ہیں دنیا میں کہ کھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو جیسے کرم کریں گے اللہ تعالیٰ ویسی بدلہ دے گا ان کو مرنے کے بعد۔ اور جو انسان اچھا ہے وہ ڈرے گا اللہ سے، بھلائی پہ چلے گا، اچھائی پہ چلے گا، اسے راضی کرے گا۔ اب جیسے باپ نے اپنی اولاد بھیجی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ میرا حکم پورا کرنا، یہ کام کو میں کر کے آنا ہے، اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ اب اللہ کے حکم کیا ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا انسانوں کے اندر، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اب دیکھیے، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو قدرت بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے آدیش ہیں جو ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اس رچنا پہ چلنا یہ اللہ کے آدیش ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جیسے باپ اولاد کے بھلے کے لیے حکم دیتا ہے، کچھ اولاد الٹا سمجھ کر اپنی گھمنڈ میں، اپنے اہنکار میں باپ کے حکم کو نہیں مانتے، الٹا سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ گھمنڈ میں کرتے ہیں وہ ایسا۔ اولاد الٹا سمجھ کر لاسٹ میں نقصان اٹھاتی ہے، پھر بعد میں کہتی ہے کہ ہم ہی غلط تھے۔
ہیں تو وہ اپنے گھمنڈ میں باپ کے حکم کے فائدے کو نہیں سمجھ کر فائدہ نہیں اٹھاتے، بعد میں پھر پچھتاتے ہیں جب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی پرکار آج جو لوگ ایشوریہ رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، جو انسان کے اندر ایشوریہ رچنا ہے، اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اس کے خلاف چل رہے ہیں، برائی پر چل رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان قریب مرنے کے بعد موت پر ہی انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ ہم خود ظالم تھے، ہم خود ہی ظالم تھے، ہم اپنی جان پر ظلم کرتے رہے، اللہ کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اب موت کے بعد جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے مالک نے ہمارے فائدے کے لیے حکم دیے تھے، اسلام اس کا سچا دھرم تھا، ہم نے اس کو نہ مانا، ہم اسلام کے دشمن بنے رہے، ہم نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، آج ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ جب موت پر دنیا میں انسان، ساری دنیا اس کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر اسے رونا آئے گا، پھر پچھتاوا آئے گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہ بنے گا، پھر بربادی خرید چکا ہوگا وہ۔ تو آج کے دور میں اسلام دھرم ہی ساری دنیا میں ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو پورے کے پورا برائی سے شدھ ہے، برائی سے سرکشت ہے، قرآن مجید۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، سب کو اس نے جیون کا سمے دیا ہے۔ جو انسان موت سے پہلے اس سے ڈر کر اس سے معافی مانگ لے تو بے شک وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں کم سے کم اپنا انت بھلا کرو، انت بھلا تو سب بھلا، اور انت برا تو سب برا۔ ارے مرو تو سچائی پہ چل کے مرو۔ اب جو لوگ باپ سے ڈر کر، سمجھ کر اس کا حکم مان لیتے ہیں، وہ لاسٹ میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ بھائی باپ نے تمہیں بھیجا، اب کچھ اولاد نے جو ہے حکم مان لیا اور کچھ نے نہیں مانا۔ جس نے مانا باپ اس کو انعام دے گا، وہ انعام کا حقدار ہے، اور جس نے حکم کو نہیں مانا، ٹھیک طرح سے وہ کام انجام نہیں دیا، تو اس کو پھر باپ سزا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جس نے مان لیا اس کو انعام دے گا۔ اب یاد رکھیں، یہی حساب اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہے۔ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے حکم دیے ہیں، اللہ نے ہمیں برائی سے روکا ہے اور اچھائی کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے۔ جو غور کر کے، سمجھ کر اللہ کی اپنے اندر رچنا کے دوارا جو غور کر لے اور سمجھ لے اللہ کے حکموں کو اپنی رچنا کے دوارا، جو ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اس کے دوارا اللہ کے حکموں کو پہچان کر، سمجھ کر، ڈر کر مان لے گا، وہ لاسٹ میں جنت میں جائے گا۔ جو اپنا انت بھلا کر کے جائے گا، سچائی پر چل کے جائے گا، اچھائی پر چل کر مر کے جائے گا۔ اور جو گھمنڈ میں اللہ کے حکم نہیں مانے گا، منمانی کر کے مر جائے گا، ظلم جائزی کر کر مر جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اچھا ہو یا برا ہو، موت سب کو آئے گی، انسان اچھائی پہ چلے یا برائی پہ چلے، سب گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس مالک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ موت دے کر واپس بھی بلائے گا۔ ہاں، سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اچھا ہو یا برا ہو، اچھائی پہ چلنے، انسان اچھائی پہ چلے یا برائی پہ چلے، موت تو سب کو آئے گی۔ جو ایمان لے کے مرا، جو اللہ کو راضی کر کے مرا، وہ تو کامیاب ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ ناکام ہے۔ اب دیکھیے، باپ تو ایک انسان ہوتا ہے، اور اولاد کی جوانی ہوتی ہے، باپ کا بڑھاپا ہوتا ہے، تو ایک بار کو جو ہے اولاد سے باپ کمزور پڑ جائے گا انتقام لینے میں، لیکن اللہ کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کاٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں اسی قدرت کو، اللہ تعالیٰ جب بڑے سے بڑے بادشاہ کو دنیا میں موت بھیجتا ہے تو کوئی روک پاتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روک پاتا۔ اس لیے مرنے کے بعد جب جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اب باپ نے اپنی اولاد کو کرم کرنے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا، جو اولاد یہ سوچ کر باپ کے حکم کو مانے کہ ہم باپ کو راضی، اگر باپ کو ہم راضی کریں گے تو ہم لوٹ کر باپ کے پاس انعام پائیں گے، ہمیں جو ہے ہمارا باپ انعام دے گا اگر ہم اس کے حکم پر چلیں گے، تو یہ کامیاب ہے۔ اور جو باپ کو راضی کرنے کی پرواہ نہ کرے تو یہ لوٹ کر سزا کا حقدار بن جائے گا۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں خود اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے مجھے بنایا ہے، لہٰذا دنیا میں مجھے بھیجا ہے تو مجھے واپس ہی بلائے گا۔ اور
میرا مالک ہے۔ جو انسان ڈر جائے گا وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی محنت کرے گا۔ قرآن مجید اسی مالک کا قرآن ہے، اسی مالک کی کتاب ہے، اسی میں قرآن مجید میں اسی مالک کی آدیش ہیں، حکم ہیں۔ جو قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے مالک کو راضی کر کے جائے گا وہ موت کے بعد اس کا انعام پائے گا، اور جو اس چیز کی پرواہ نہ کرے گا، اللہ سے ڈرے گا نہیں، ڈر کر برائی سے رکے گا نہیں کہ مجھے موت کے بعد حساب دینا ہے، میرا مالک مجھے پکڑے گا، سزا دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا نہیں اور دھرتی پر فساد پھیلائے گا، مرنا اس کو بھی ہے، وہ بھی جیون کا سمے پورا کر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ساری دنیا کے انسانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی ہے، اچھائی میں سکون رکھ دیا ہے، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے۔ اللہ نے اپنی پیاس ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کی تلاش، دنیا میں بہت سارے سوالات ہیں، کائنات کا سسٹم، یہ دھوکے کا جیون، انسان کے من میں سارا سوال پنپتے ہیں کہ یہ جیون کیا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی کھوج کر کے اور دنیا میں اس کے حکم پہچان کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کو پہچان لے، یہی اللہ کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے کہ کون مجھے دنیا میں پہچان کر میرے حکم مان کر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور میرا انعام جنت کا، سورگ کا انعام پاتا ہے، اور کون میری نافرمانی کر کے، میری طرف سے لاپرواہی کر کے، روگردانی کر کے اس گارے مٹی کی دنیا میں وہ چھٹ جاتا ہے، ناشکرا ثابت ہوتا ہے اور میری نافرمانی کر کے آتا ہے اور نرک کی آگ میں میری سزا پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امتحان کا جیون ہے۔ اللہ نے یہ جیون ہمیں ٹیسٹ لینے کے لیے دیا ہے۔ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، لہٰذا یہ دنیا کا نشہ ہے، ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں، اللہ کے لیے محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش میں لے آئے، اس کائنات کے اور جیون کے سچائی کے ہوش میں لے آئے، اور موت سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے مر کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے جانے کے ہوش میں لے آئے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اور اس کی پہچان جو میں نے آپ کو بتائی، اور قرآن مجید آپ پڑھیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی جلدی سچائی کو سمجھ سکیں اور اسلام مذہب کا گیان باریکی سے حاصل کریں، لگاتار حاصل کریں، سچائی کو سمجھیں، سچائی کی کھوج کریں۔ جو سچائی کی کھوج کرے گا وہ اللہ کی کھوج کرے گا۔ جس نے اللہ کی کھوج کی اور اللہ کو راضی کر کے مرا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اور جو دنیا میں بھٹک کے مرا وہ سب سے بڑا ناکام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے مالک کو پہچانو اس سے پہلے کہ جیون کا سمے ختم ہو جائے۔ جیون کی رفتار بہت تیز ہے، جلدی ہی جلدی بس جو سمے ہے بس یہی ہے، پھر بعد میں سمے نہیں آئے گا۔ شیطان کا دھوکہ ہے کہ کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی تو بہت جیون ہے۔ نہیں میرے بھائی، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو سانس چل رہے ہیں بس یہی امتحان کا سمے چل رہا ہے۔ جو ہم نے کرم کیے ہیں موت کے بعد ہمیں وہی بدلہ ملے گا، اس لیے موت کے بعد کے جیون کی تیاری کریں اور ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گئے، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔